بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہماری گفتگو حسن معاشرت اس عنوان پر چل رہی ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، مختلف گھرانوں سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بنتے ہیں اور ان حقوق کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری امر ہے۔ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہوں گے وہاں پر ہمارے کچھ اڑوس پڑوس کے رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی ہے اور پڑوسیوں کے کیا حقوق بتلائے ہیں، اس تعلق سے آج کی گفتگو ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ پڑوسی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ پڑوسی کافر ہو، یہ بھی اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا مستحق ہے، اس لیے کہ پڑوسی ہوا، یعنی پڑوسی ہونے کے ناطے سے اس کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سلوک کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اب اس میں 2 حق آ گئے، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرے مسلمان ہونے کا بھی حق۔ ان 2 حقوق ہونے کے ناطے سے اس شخص کا حق پہلے کے مقابلے میں زیادہ بنتا ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ فرمایا کہ اس کا حق 3 گنا ہو گیا۔ سوچئے کہ جب شریعت کافر پڑوسی کا بھی حق قائم کرتی ہے تو اگر قرابت دار، رشتہ دار ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ جہاں بندے کا گھر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف 40 گھروں تک جتنے گھر ہوتے ہیں وہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کی دیوار اس سے اکٹھی ہو، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس 40 مکانوں تک ہوتا ہے اور چاروں اطراف میں 40 مکان، یہ تو پورا محلہ بن جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ شریعت کی نظر میں پورے محلے کے لوگ پڑوس کے حکم میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس
اتنی دفعہ پڑوسی کے حکم کی تاکید کے لیے آئے کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوگا۔ چنانچہ پڑوسی کا حق ہے کہ انسان انہیں اچھے نام سے پکارے، سلام میں پہل کرے، ملیں تو انہیں بٹھانے میں پہل کرے، ہدیہ بھیجنے میں پہل کرے، اپنے گھر کے دھوئیں سے، کوڑا کرکٹ سے اسے پریشان نہ کرے۔ یہاں تک کہ اگر پھل خرید کر لائے تو یا تو پڑوسی کو بھی ہدیہ دے، ورنہ اس طرح چھپا کر کھائے کہ پڑوسی کے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹے کہ ہمیں ہمارے والدین نے پھل کیوں نہ لا کر دیے۔ فرمائے کہ تم اپنی دیوار کو اتنا بلند نہ کرو کہ ہمسائے کی دھوپ رکے یا اس کی ہوا رک جائے۔ اس کے بیٹے یا اس کے غلام سے گفتگو کرنی ہو تو شفقت کی گفتگو کرو۔ ضرورت کے وقت وہ قرض مانگے اور تم دینے کی پوزیشن میں ہو تو پڑوسی کو انکار نہ کرو۔ اپنے پڑوسی کی غیبت نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ یعنی پڑوسی کا عدم موجودگی میں اگر کبھی اس کا تذکرہ چھڑے تو تم اس کی سائیڈ لو اور اس کی حمایت کیا کرو۔ وہ تمہارا پڑوسی ہے، زندگی میں بھی اس کے لیے دعا مانگو اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے دعا مانگتے رہو۔ پڑوسی کے دشمن کے ساتھ تم کبھی اپنی دوستی مت کرو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کی۔ فرمائے کہ دیکھو جو تمہارا پڑوسی ہے یہ تمہارا قریبی ہو گیا۔ اب اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوسی کی ایذا پہنچے گی۔ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارا پڑوسی خوف زدہ رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ شریعت نے کہا ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی تم سے خوف زدہ رہیں۔ اس سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی حالت میں بھی کلام بند نہ کرو۔ اس سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ غیبت کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، اس کے بعد 2 چیزیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بدماش، یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک چیز میں راکھ ہے۔ میں نے کہا تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، لگے رہتے غیبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا راکھ کس لیے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس راکھ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں تو دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب لوگوں کو آپس میں ہل مل کے رہنے کی، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔